اب ایک اہم ترین جو تشریح ہے وہ ہے ثم ان علینا بیانہ کے اوپر، بڑی مزیدار بحث ہے، دل لگا کے سنیے گا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کو بیان کرنا بھی، آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی میرے نبی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ثم ان علینا بیانہ جو ہے، اس کی تشریح جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا کر رہے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ یہ حدیث نمبر 5 ہے اور میرے سامنے صحیح بخاری ہے، فتح الباری ہے جس میں صحیح بخاری کا ترجمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کی تشریح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرما رہے ہیں، ثم ان علینا ان تقرأ، یہ ہم پر ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ کیا مطلب؟ بیانہ کی تفسیر ابن عباس قرآنہ سے کر رہے ہیں، تقرأ سے کر رہے ہیں، ہم پر ہے اس کا بیان، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بیان کریں، یعنی اس کا بیان کرنا بھی ہم ہی آپ کو بتائیں گے، ہم ہی آپ کو سکھائیں گے۔ تو بیان کی تشریح قرات سے کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کہ اس کا ہم آپ کی زبان سے اس کو پڑھا بھی دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پڑھانے کی بات تو پیچھے گزر چکی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن میں بات ہو چکی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے نبی آپ کے سینے میں جمع رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی کروانا۔ قرآن تو وہاں آیا گیا، یہاں تو بیانہ ہے۔ بیانہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھا گیا ہے اس کی وضاحت، اس کا بیان، اس کا تبیان، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بیان کا مطلب تو وضاحت ہے، تو ہمارے اوپر ہی اس کی وضاحت کرنا، جس طرح کہ جمہور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر اس کو بیان کرنا۔ لیکن ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہمارے اوپر ہے آپ کا پڑھنا۔ یہاں وہ بیانہ کا وہی ترجمہ کرتے ہیں جو 1-2 آیت پہلے قرآن کا ترجمہ ہے، جبکہ قرآن میں تو پڑھنا گزر چکا، یہاں اس کا تکرار ہو رہا ہے۔ تو بیانہ کی تفسیر دراصل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن سے کر رہے ہیں، کہ بیان سے مراد قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن کی مضامین کی وضاحت مراد نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا مراد ہے۔ یہ بہت بڑا اشکال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تشریح پڑھنے سے کیسے کر دی، قرآن سے کیسے کر دی، جبکہ وہ تشریح گزر بھی چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے، ٹھیک ہے۔ اس اشکال کے متعدد جواب دیے گئے ہیں، 3 اہم ترین جواب اہل علم و عمل کے میری نظر سے گزرے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہاں کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، انہوں نے قرآنہ کی جو تفسیر ہے وہ بیانہ کے اندر رکھ دی۔ قرآنہ کی تفسیر ان تقرأ، کہ آپ کا پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری، انہوں نے قرآنہ کی تفسیر اٹھا کے بیانہ کے نیچے رکھ دی، جبکہ ابن عباس نے یہ نہیں فرمایا۔ تو یہ راوی کی غلطی ہو گئی۔ ویسے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ نزلہ کمزور پہ گرتا ہے، نزلہ ہمیشہ کمزور پہ گرتا ہے۔ کسی گمنام راوی پہ بات ڈال دی، اس سے صاحب ہو گیا تھا۔ ایک جواب۔ اگلے جواب کی طرف آئیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی یہاں بیانہ ہی ہے، اس کی جو تفسیر ابن عباس نے قرات سے کی، بیان سے مراد قرات ہے، کہ اس کا پڑھنا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے جو پڑھنا ہے ثم ان علینا جمع ہوا قرآن، اس کا پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہ پڑھنا 2 قسم کا ہے، ایک قرات لنفسہ ہی ہے، ایک قرات لغیرہ ہے، یعنی قرات علی الناس۔ ایک خود پڑھنا ہے، ایک لوگوں کو پڑھ کر سنانا ہے۔ تو پہلی جو ذمہ داری لی گئی تھی آپ کے اپنے پڑھنے کی لی تھی، کہ ہماری ذمہ داری آپ خود بھی پڑھ سکیں گے، اور یہاں جو ذمہ داری لی ہے ثم ان علینا بیانہ کے اندر قرات کی، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں پر بھی پڑھ سکیں گے، قرات علی الناس بھی کر سکیں گے، قرات لغیرہ بھی کر سکیں گے۔ بہرحال یہ جواب بھی بڑا پرتکلف جواب ہے۔ جب بندہ قرات لنفسہ ہی کر سکتا ہے تو پھر قرات لغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی بڑا
یعنی تعویلات باریدہ میں سے ہے، بڑا ٹھنڈا جواب ہے۔ ایک تیسرا جواب بھی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ پیچھے ذمہ داری لی گئی آپ کے پڑھنے کی، تو یہاں بھی ذمہ داری پڑھنے کی، تو یہاں ذمہ داری پڑھنے کی مرادی بار بار پڑھنا، یعنی ایک دفعہ پڑھنے کی ذمہ داری تو ہم نے لے لی، لیکن میرے نبی ہم نے بار بار پڑھنے کی بھی ذمہ داری لے لی ہے کہ آپ بار بار پڑھیں گے۔ جیسے جبرائیل امین کے ساتھ حضور دور کیا کرتے تھے تو آپ بار بار پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے تو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تو اس جواب کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ کتنا تگڑا جواب ہے بھائی۔ جب ایک دفعہ پڑھنے کی ذمہ داری لے لی تو وہ ایک دفعہ بھی پڑھنے آ گیا، وہ 1,00,000 1 کروڑ 1 ارب مرتبہ پڑھنا آ گیا بھائی۔ تو یہ بھی بڑا ٹھنڈا جواب ہے۔ تینوں جوابوں سے انصاف کی بات ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا جواب ہے جی؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہاں کسی کی توہین مقصود نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت ایک جواب جو اللہ نے مجھے الہام کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحیح بات اللہ کی طرف سے، غلط بات شیطان کی طرف سے۔ یہ صحیح بات ہے تو اللہ کی طرف سے جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، غلط بات ہے تو لامالا شیطان کی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو یہ میں سنانے لگا ہوں، سنیے۔ یہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم ثم ان علینا بیانہ، یعنی بیانہ کی تشریح نے قرت سے کر دی، آپ کا پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو سمجھیے بیان کہتے کس کو؟ بیان کا اطلاق صرف مضامین پہ نہیں ہوتا، بیان کا اطلاق صرف قرت پہ نہیں ہوتا۔ بیان سے مراد بیان نظم قرآن بھی ممکن ہے، بیان سے مراد بیان معانی القرآن بھی ممکن ہے، بیان مضامین قرآن بھی ممکن ہے۔ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہہ سکوں تاکہ عام آدمی بھی سمجھ لے، تو بیان ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کا بیان۔ تو بیان سے مراد کیا ہے؟ بیان سے مراد قرآن کے الفاظ کا بیان بھی ہے اور قرآن کے مضامین کا بیان بھی ہے۔ تو بیان کے دونوں مفہوم ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں مفہوم نقل ہے۔ پہلے جو اعتراض ہوا دراصل وہ تھوڑا سا مکمل نہیں ہوا تھا، اس کو میں مکمل کر دوں۔ اعتراض کی تھوڑی سی دم رہتی وہ مکمل کر دوں، کہ وہ اعتراض یہی تھا کہ حضرت ابن عباس نے یہاں ثم ان علینا بیانہ میں بیان کی تشریح قرت سے کیسے کر دی؟ بیان تو مضامین کا بیان ہوتا ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اور بیان تو قرت کا بیان نہیں ہوتا، پڑھنے کا بیان، اور جو پڑھنے کی ذمہ داری وہ تو پیچھے گزر چکی ہے پچھلی آیتوں میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کتاب التفسیر کے اندر یہی جو کیا کہتے ہیں حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں 4929 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، 4929۔ اصل میں بخاری کی ترقیم میں بھی مختلف ہیں، ترقیم مختلف قسم کی گئی ہیں۔ میرے پاس جو ترقیم ہے یہ کیا کہتے ہیں دارالسلام سے چھپی ہوئی فتح الباری ہے، اور اس میں احادیث کی جو بخاری کی ترقیم ہے اس کے مطابق 4929 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ثم ان علینا بیان کی تشریح موجود ہے کہ ان نبینہ علی لسانک، یعنی ثم ان علینا بیانہ یعنی ثم ان علینا ان نبینہ علی لسانک، ہمارے اوپر اس کا بیان، کیا مطلب؟ ہمارے اوپر ہے کہ آپ کو اس کا بیان کروا دینا آپ کی زبان کے اوپر، یعنی اس کی وضاحت کر دینا آپ کی زبان سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہاں بیان سے مراد صاف، بیانہ سے مراد صاف مضامین کی طرف اشارہ ہے، کہ وہاں بیان سے مراد مضامین، قرآن کے مضامین کی تشریح ہے، اور یہاں ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ بیان سے مراد قرت ہے، یعنی بظاہر خود ان کے دو اقوال کے اندر تضاد آ رہا ہے، اور پھر وہ اشکال بھی قائم ہو گیا جو آپ کو بتا دیا کہ بیان سے مراد قرت کیسے لے لیا، بیان سے مراد تو مضامین کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس کے جو 3 جوابات آپ کے سامنے رکھ دیے، ان کے بارے میں نے گزارش بھی کر دی کہ بڑے ٹھنڈے جوابات ہیں، تعویلات باری دمے سے ہیں۔ تو ایک جواب اس حقیر فقیر سے بھی سن لیجیے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حقیر فقیر تو نہیں بنایا ہوتا، اللہ کا بہت احسان ہے، ہم غلطی سے ایسے ہی منہ سے نکال دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو بات یہ کہ اس کا جواب کیا ہے، تو میں نے آپ کو جواب تھوڑا سا پہلے آدھا ذکر کر دیا تھا کہ دراصل ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ بیان کا لفظ صرف مضامین کے لیے آتا ہے۔
بیان کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، وہ بیان نصب قرآن بھی ہو سکتا ہے، بیان معنی قرآن بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہ بیان سے مراد قرآن کے الفاظ کا بیان بھی ہو سکتا ہے، قرآن کے الفاظ کے مضامین کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابن عباس سے دونوں مروی ہیں۔ تو امام بخاری نے پورے انصاف سے کام لیتے ہوئے ابن عباس سے جو دونوں روایتیں منقول تھی، دو قسم کی، دونوں نقل کر دی۔ یہاں کتاب بدء الوحی کے اندر آپ نے جو روایت نقل کر دی وہ بیان سے مراد قرأت کی والی نقل کر دی کہ بیان سے مراد قرآن کے الفاظ کا بیان ہے، اور کتاب التفسیر حدیث نمبر 4929 میں جو آپ نے بیان کی تشریح بیان کے مضامین کیا کہتے قرآن کے الفاظ کے مضامین کے بیان سے کر دی۔ تو یہ بتا دیا کہ بیان کا لفظ قرآن کے الفاظ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو قرآن کے الفاظ بیان کروا دیں گے، اور بیان سے مراد مضامین بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم میرے نبی قرآن کے مضامین کا بیان بھی آپ کی زبان سے کروا دینا ہمارا کام ہے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ نے اتنی بڑی چھلانگ ماری کہ بیان سے مراد بیان نظم قرآن اور بیان معانی قرآن دونوں ہو سکتے ہیں، یہ بات آپ نے کہاں سے لی ہے؟ جی یہ بات ہم نے عربیت سے ہی لی ہے۔ اگر آپ نے ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جانا تو صرف اور صرف یہ میں فتح الباری ہی کا یہ آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، تو آپ فتح الباری کو دیکھ لیں۔ فتح الباری کی جو حدیث نمبر 4929 ہے، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ وہ بیان سے مراد قرآن کے مضامین کا بیان مراد لے رہے ہیں، وہاں باقاعدہ فتح الباری نے جو بحث کی ہے اس بحث سے 4929 نمبر حدیث کے تحت جو فتح الباری میں بحث موجود ہے، علامہ کیا کہتے ہیں صاحب فتح الباری نے جو کیا کہتے ہیں بحث کی ہے، اس بحث سے آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بیان سے مراد قرآن کے الفاظ کا بیان بھی ہو سکتا ہے، اور بیان سے مراد قرآن کے مضامین کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تھا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ذالکما مما علمنی ربی کے ربی، اور وہ اما بنعمت ربی کا فحدث کے تحت اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری اسی حدیث پر ابھی فوائد کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔